الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں جہاں اور بہت سی باتوں کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے تقوی کے اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کی وضاحت ضروری ہے، پھر اس موضوع پر بات کریں گے کہ تقوی اگر ہم حاصل کر لیں اور ہمیں تقوی حاصل ہو جائے تو پھر اس کی کیا برکات ہماری شخصیت پر مرتب ہوں گی اور اس کے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچ بچ کر چلنا۔ اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو اپنی پوری دل جمی اور توجہ کے ساتھ کرنا، اور یہ خیال رکھنا کہ یہ کام اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو جائے، اور جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان کاموں سے عملی طور پر بچ بچ کے چلنا، کہیں ان کاموں میں انسان پڑھ کر اپنا نقصان نہ کر بیٹھے۔ تقوی کی مثال یوں عرض کی جا سکتی ہے کہ ایک انسان ایک منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی بڑا راستہ، کوئی بڑی شاہراہ موجود نہیں ہے، ایک چھوٹا نہایت تنگ راستہ اور پگڈنڈی ہے، جس طرح کہ عام طور پر دو طرح کے کھیتوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی پیدل چلنے کے لیے پگڈنڈی ہوتی ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے یہ نہایت تنگ
اور اپنا نہایت چھوٹا راستہ ہے، پگڈنڈی ہے، اور اگر اس کے ارد گرد دونوں طرف کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہو اور انسان نے اس پگڈنڈی سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچنا ہو، تو جس طرح وہ بچ بچ کر چلے گا، انسان اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بڑی ہوش کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ انسان کو وہاں سے گزرنا ہوگا۔ اگر تھوڑی سی بھی غفلت کا شکار ہوا تو دائیں جانب یا بائیں جانب کانٹوں کے ساتھ اپنے یا اپنے کپڑوں کے الجھ جانے کا خطرہ ہے۔ تو دائیں طرف بھی توجہ کرے گا، بائیں طرف بھی توجہ کرے گا، اور سامنے بھی بڑی توجہ کے ساتھ چلے گا، کہیں میں راستے سے نیچے اتر کر نقصان کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو جس طرح اس نہایت تنگ راستے اور پگڈنڈی پر انسان بڑی توجہ اور ہوش و حواس سے گزرے گا، اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں اور دامن کو کانٹوں کی باڑ سے بچانے کی کوشش کرے گا، تو یہ تقویٰ کی ظاہری مثال ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر اور خود بچ بچ کر چلنا۔ تقویٰ کا حاصل یہی ہے کہ ہمارے ارد گرد کانٹوں کی، گناہوں کی باڑ ہے، گناہوں کا ایک سیلاب ہے، فتنے چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ جنت میں جانا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ ہماری منزل ہے، اور اپنی منزل تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ گناہوں کی باڑ سے ہم اپنے آپ کو نہ بچائیں۔ انسان بسا اوقات کوئی کام کرتا ہے اور کام بھی نیک ہوتا ہے، لیکن پوری توجہ کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو پوری توجہ اور ہوش و حواس کے ساتھ کام کو کرنا، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، یہ تقویٰ ہے اور خوف خدا ہے، خشیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تقویٰ کی کچھ سورہ بقرہ کے شروع میں علامات بیان فرمائی ہیں، جس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ان علامات میں ساری علامات انسان میں پائی جائیں تو انسان کو تقویٰ حاصل ہو گیا۔ یعنی یہ بس اوقات انسان کو مشکل پیش آتی ہے، بھی کیسے پتہ چلے کہ مجھ کو تقویٰ حاصل ہے اور میں تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور میں متقی ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے تقوی کی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کچھ علامات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم تو حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا حقیقی معنی سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے جس کے برحق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، فرمایا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے متقیوں کے لیے۔ اب جب متقیوں کے لیے ہدایت کا تذکرہ ہوا تو فوراً ذہن میں بات آئی کہ متقی کی علامت کیا ہے، کسے ہم متقی سمجھیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے آگے متقین کی علامات بتا دی کہ یہ علامتیں، یہ نشانیاں جس میں پائی جائیں وہ متقی ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب،
متقی وہ ہے جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ان کی خبر دی ہے، تو ان کے واقع اور موجود ہونے پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب ہے۔ جس طرح کہ جنت موجود ہے لیکن ہم نے دیکھی نہیں ہے، دوزخ موجود ہے ہم نے دیکھی نہیں ہے، فرشتوں کا وجود ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانے کا حکم ہے لیکن دیکھا نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اعتماد کرتے ہوئے ان پر جیسے جو اللہ کی مراد اور جیسے وہ ہیں اس کو حق ماننا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے۔ رب تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی لیکن موجود ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ متقی ہونے کی دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہے جو نماز کو قائم کرے، اس طرح پڑھے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے اور پابندی کے ساتھ پڑھے، ناغہ نہ کرے۔ متقی کی تیسری نشانی اور علامت یہ ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، صدقات اور زکوٰۃ اور نفلی عطیات دے۔ متقی کی چوتھی نشانی اور علامت یہ ہے، فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ متقی وہ ہیں جو اس قرآن اور وحی اور دین پر ایمان رکھے جو ہم نے آپ پر نازل کیا۔ پانچویں نشانی یہ بیان فرمائی وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ متقی وہ ہیں جو اس قرآن اور اس وحی اور اس دین پر ایمان رکھے، قرآن کریم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ جو پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں، یعنی متقی وہ ہیں جو قرآن کریم سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں بھیجے ان پر جو کتابیں اور صحیفے نازل کیے ان پر ایمان لانا بھی متقی ہونے کی علامت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان رکھے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی زندگی پر ان کا ایمان ہو۔ تو یہ 6 نشانیاں اللہ رب العزت نے متقیوں کی بیان فرمائی ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ 6 نشانیاں پائی جائیں وہ متقی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے متقیوں کا انجام بھی بیان فرمایا اور تقوی کا نتیجہ بھی بیان فرمایا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ 6 نشانیاں متقی ہونے کی جن میں پائی جائیں اور جو حقیقتاً متقی ہوں، فرمایا یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ تو تقوی کا معنی ہے بچ بچ کر چلنا، اللہ رب العزت کے احکامات کو آنکھیں کھول کر ہوش و حواس سے ماننا، اس پر عمل کرنا، جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان سے عملاً رک جانا، اور اللہ کے ممنوع کردہ کاموں سے اللہ کی پکڑ اور عذاب کے خوف سے باز آنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ 6 نشانیاں متقی کی ہیں۔ تو جس کو تقویٰ حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت
اس کو دنیا میں کئی طرح کے فوائد اور کئی قسم کی برکات عطا فرماتے ہیں۔ تقوی کی پہلی برکت، پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی شریعت اور احکامات سے ہدایت حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اگر تقوی اختیار کر لے تو اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی ہدایت، بھیجی ہوئی وحی اور احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہدایت پر آ جاتا ہے، سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، ہاں جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے برحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے متقیوں کے لیے۔ اب قرآن کریم تو سارے کے سارے جہان کے لیے نصیحت، سارے کے سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ چونکہ متقی لوگ قرآن کریم پر ایمان بھی رکھتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں اور وہ کتاب اللہ قرآن کریم ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جو متقی نہیں ہے، قرآن اس کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ وہ قرآن کریم کو کھولتا نہیں ہے، کافر قرآن کو مانتا نہیں ہے، برائے نام مسلمان قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا، اس وجہ سے جب وہ پڑھتا نہیں ہے تو عمل کی توفیق بھی نہیں ہوتی، تقوی بھی نہیں آتا، اس لیے ہدایت بھی نہیں آتی۔ ہدایت کا ذریعہ قرآن کریم سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ پڑھتے متقی ہیں قرآن کریم کو، چونکہ سمجھتے متقی ہیں قرآن کریم کو، نتیجتاً عمل کی توفیق بھی ان کو ہو جاتی ہے، اس لیے ہدایت پر بھی وہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین۔ تو تقوی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ تقوی کا دوسرا فائدہ اور دوسری برکت، دوسرا فائدہ اور برکت یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے والا آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ولی کا معنی دوست۔ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اولیاء میں شمار ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بھیا لوگوں کان کھول کے سن لو، جو اللہ کے ولی ہے قیامت کے دن ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو وہ دن ان کے انعام ملنے کا دن ہے، تو وہ خوش ہوں گے۔ جو اللہ کے ولی نہیں ہے تو وہ پریشان ہوں گے۔ اب اللہ کا ولی کون ہے؟ آگے بتایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو مسلمان ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، جن کو تقوی حاصل ہے۔ تو لہذا جو انسان ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کر لے، اللہ رب العزت کا خوف، اللہ کی پکڑ سے بچتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرے، ممنوعات سے بچے، تو نتیجتاً وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عرف عام میں محاورے بھی ایسا ہوتا ہے، معاشرت میں بھی یہ سلسلہ ہے
کہ جو آدمی کسی بڑے کا کہنے کار ہو تو اس کو محبوب ہو جاتا ہے، جو جس کا کہنے کار ہو اس کا محبوب بن جاتا ہے، اس سے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اب والدین دیکھیں، جو بچے والدین کے فرمان بردار ہیں تو والدین ان سے بہت محبت کرتے ہیں، جو نافرمان ہیں ان سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔ تو فرما بردار جو نیک لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کو محبوب بنا لیتا ہے، جس طرح قرآن کریم اللہ رب العزت اس جگہ ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ رب العزت کے اولیاء اور دوست وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ جو متقی ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ دیکھو معلوم ہوا تقوی کا دوسرا فائدہ یہ کہ انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تقوی کا تیسرا فائدہ کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور خوف خدا ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا کر دیتے ہیں، پستیوں سے نکال کر بلندیوں میں لے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا معاملہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بہت خوف خدا رکھنے والے نرم دل متقی آدمی تھے۔ ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی اور باپ کی توجہ ہٹانے کے لیے ان کو ایک اندھے گہرے کنویں میں ڈال دیا کہ یہاں کنویں میں رہتے ہوئے یہی اپنی جان دے دیں گے، باپ سے دور ہو جائیں گے، باپ کی محبت اور شفقت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تقوی کی وجہ سے کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر تخت کی اونچائیوں پر بٹھا دیا۔ وہ یوسف علیہ السلام جن کو کنویں کی گہرائی میں ڈالا گیا وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو یہ تقوی کا انعام ہے کہ جو انسان خوف خدا دل میں رکھ کے زندگی گزارتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس اس کو بلندیاں عطا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ مسلمانوں کے سرخیل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد پوری امت میں بڑا مقام رکھنے والے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلے تو بڑے پریشان تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پریشان دکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دل کی کیفیت بڑی عجیب ہے کہ جب تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب گھر میں بھی بچوں کے پاس جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی منافقت پائی جاتی ہے۔ نافق حنظلہ کے الفاظ ہیں، لگتا ہے حنظلہ منافق ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح کیفیت بدلتی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو فرمایا، یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے۔
واقعی جب حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر آتے ہیں بیوی بچوں میں کے پاس آتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو چلو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے پاس آئے اور پریشانی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے کہ نظام ہے کہ تمہاری کیفیت اگر ہر وقت یہی رہے جو میری مجلس میں ہوتی، پھر تو تم سے شریعت جو ہے یہ فرشتے مصافحہ کرتے پھرے۔ یعنی اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ دیکھو جس آدمی کو اپنے یہ فکر ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور جو منافق ہے اور اللہ معاف فرمائے اعتقاداً اور عملاً نفاق اختیار کیے ہوتا ہے، اس کو اپنے منافق ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے اس کیفیت کو اور اس حالت کو صحیح سمجھتا ہے اور اس پر دلیلیں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو منافق نہیں ہے اس کو اللہ رب العزت کیفیت عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی فکر میں لگا ہوتا ہے۔ یہ خوف خدا کی بات ہے، تقوی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ کہیں ہمارے حضرت نفاق کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جب وہاں گئے تسلی ہوئی، نا یہ تو صریح ایمان ہے۔ اپنے نفاق کی فکر ہونا، پٹری سے اترے ہوئے ہونے کی فکر ہونا، یہ تو عین ایمان ہے۔ جو آدمی پٹری سے اتر جاتا ہے، جو انسان صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، وہ تو اپنے برے کاموں کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اپنی فکر ہونا یہ صریح ایمان کی علامت ہے۔ دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی، خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری جو حاصل تھا اس کی وجہ سے یہ پریشانی لاحق ہوئی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ رب العزت نے ایسی بلندیاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی کہ کائنات میں ایسی بلندیاں کسی کو عطا ہی نہ کی گئی۔ یہ تقوی کی وجہ سے ہی نام۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر شادی ہوئی، ادھر جہاد کا حکم آیا تو جہاد پہ چلے گئے، وہاں شہید ہو گئے۔ اور غسل کی بھی ان کو حاجت تھی، فرشتوں نے ان کو غسل دیا، غسیل ملائکہ کے نام سے معروف ہے۔ تو تقوی حاصل تھا، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں دوڑ تھی، غسل کرنے کو بھی تاخیر سمجھا اور اللہ کا حکم اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکل گئے۔ تو وہاں شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو علم تھا، اس لیے فرشتوں کو بھیجا جا کے حنظلہ کو غسل دے کے آؤ۔ تو جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اب 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں صرف حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا یہ لقب ہے غسیل ملائکہ، یعنی یہ وہ شخصیت تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ ہمیں انسان فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو انسان غسل دیتے ہیں، حضرت حنظلہ کو غسل جو ہے وہ فرشتوں نے دیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر خوف خدا، پرہیزگاری، خشیت الہی تھی۔ دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے کہ منافقین کے نام آپ کو بتائے گئے ہیں۔ میں وہ راز آپ سے پوچھنا نہیں چاہتا کہ کون کون منافق ہے، لیکن میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ کیسا تقویٰ ہے! وہ شخصیت جو مراد رسول ہے، اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا اور آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو ایمان کی توفیق دے کے اسلام کو عزت عطا کر۔ تو اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، مراد رسول، اور اپنے ایمان کی فکر ہو رہی ہے اور پوچھ رہے کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہ خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری کی نشانی ہے۔
اس لیے اللہ رب العزت نے ایسی بلندیاں عطا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کافر کئی کئی میل دور ہوتے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے سے ڈرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے، فجر کی نماز تھی۔ جب یہاں پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اتنے درد کے ساتھ رو رہے تھے کہ میں نماز میں سب سے پچھلی صف کے اندر تھا، آپ کے رونے کی آواز میں پچھلی صف میں سن رہا تھا۔ جب ایسا خوف خدا، ایسا تقوی حاصل ہو تو پھر بلندیاں عطا ہوں گی۔ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے ہم سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کی تعظیم کے طور پر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے تقوی کی ایک بہت بڑی کہہ لو کہ قسم اور تقوی کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت اور حالت تھی۔ محدثین میں ایک محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ بن دینار اتنے بڑے محدث تھے کہ بیک وقت ہزاروں کی تعداد میں ان سے حدیث پڑھنے والے لوگ موجود ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو جو بلندیاں عطا کی، اس کی وجہ تقوی کا اختیار کرنا ہے۔ ایسے متقی آدمی تھے، ہزاروں محدثین کے استاد تھے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو شاگردوں کو کہا کہ مجھے چارپائی سے نیچے لٹا دو۔ چنانچہ شاگردوں نے چارپائی سے نیچے لٹا دیا، اپنے چہرے مبارک یعنی رخسار کو زمین پر رگڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ اپنے اس بوڑھے پر یا اللہ رحم فرما۔ خوف خدا یعنی آخرت کی فکر تھی کہ موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے جیسا ہو تھوڑی سی نیکی کی توفیق ہو جائے تو بس ہر چیز سے بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے، میں تو بخشے ہی جانا۔ اس قدر تقویٰ تھا، اس لیے آج بھی حضرت عبداللہ بن دینار کا نام لیتے ہیں تو محدثین کی بڑی فہرست میں ان کا نام ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ بلندیاں عطا کی تقویٰ کی وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تقویٰ کی برکات میں سے، فوائد میں سے تیسری برکت یہ ہے کہ جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ تقوی کے فوائد اور برکات میں سے چوتھی برکت یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو آسان بنا دیتے ہیں تقوی کی وجہ سے۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو تقوی اور خوف خدا اور خشیت کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ رب العزت ان مشکلات سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جس طرح کہ دیکھیں زلیخا وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے گھر میں پرورش پائی تھی، تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کے بعد اپنے محل کے خاص کمرے میں یوسف علیہ السلام کو بلایا اور برے ارادے سے بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے تو محسوس ہوا کہ معاملہ بہت عجیب ہے۔ 7 اندر کمروں کے اندر کمرہ تھا اور 7 کمروں کو تالے لگوا دیے، کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ۔ اب اس نے کہا ہے تلک میرے پاس آؤ،
حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہے. اب دیکھیے مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تالے لگے ہوئے ہیں. اس پریشانی کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت تقویٰ کی وجہ سے کتنی آسانی سے جو ہے اس مصیبت سے نکالا. کیا آپ نے دیکھا دروازے تالے لگے ہوئے ہیں سب کو، آپ نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیا. آپ نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیا تو جس دروازے کے پاس سے آپ گزرتے گئے دروازے کا تالا ٹوٹتا گیا اور کنڈیاں کھلتی گئی اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکل گئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت مصیبتوں سے نکلنے کی اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مصیبت سے نکالا تقویٰ کی وجہ سے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. مچھلی یونس علیہ السلام کو نگل گئی، بہت بڑی مچھلی تھی. چونکہ تقوی حاصل تھا اللہ رب العزت نے تقوی کی وجہ سے ان کو اس مصیبت سے نکال دیا. اللہ کی تسبیح کرتے رہے. مچھلی کے پیٹ میں بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو مصیبت آئی، اللہ رب العزت نے تقوی کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو اس مشکل سے نکال دیا. تو یہ تقوی کا چوتھا فائدہ ہے اور چوتھی برکت ہے کہ اللہ رب العزت متقی آدمی کو اس کے تقوی اور خوف خدا اور پرہیزگاری کی وجہ سے مصیبتوں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں کوئی بھی آدمی کسی پریشانی میں ہو نا تو کہتے ہیں یار کوئی حل نکالو. پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کوئی ٹاکی لاؤ، یعنی اس کا کوئی حل دیکھو. اللہ رب العزت نے پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین حل تقوی بتایا کہ اگر تقوی اختیار کر لو تو اللہ رب العزت کی ذات مشکلات سے نکال دے گی. پانچواں فائدہ، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کریم میں تقوی کا بیان فرمایا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. پانچواں فائدہ یہ کہ جو آدمی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں. اس کے مشکل مسئلے کو، اس کی مشکل کو آسان بنا دیتے ہیں. اس کے لیے اس مشکل سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے، تنگیاں آسانی میں بدل جاتی ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. فرمایا جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ رب العزت اس کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں. مشکلات اس کی جو ہے وہ آسانی میں بدل جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ نماز روزہ کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری رکھتے ہیں، بس اوقات بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ مصیبت سے نکل جاتے ہیں اللہ پاک، اور وہ مصیبت کو بڑی خطہ پیشانی سے برداشت کر لیتے ہیں. مصیبت کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور جو متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ تھوڑی سی مشکل دے کر گھبرا جاتا ہے، بس اوقات خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. رزق کی تنگی ہے. اگر متقی ہے تو اللہ کی مرضی سمجھتے ہوئے، اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے
انسان بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر اللہ پاک رزق کی وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ بس اوقات انسان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، شادی ہو جاتی ہے اولاد جلدی نہیں ہوتی، انسان پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ رب العزت اس کے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو برداشت عطا کرتے ہیں، پھر اللہ پاک جو ہے اس کو اولاد عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اور یہ نظام اللہ پاک کا ایسا ہے کہ متقی آدمی اس نظام کو اللہ کی حکمت خیال کرتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات اس کے لیے آسان بن جاتی ہے۔ اور متقی آدمی کو پتہ ہے مجھے فلاں پریشانی آئی ہے، اس پر میرے لیے اجر ہے۔ تو مومن آدمی بیمار ہو جائے تو دیکھنے کو بیماری شر ہے، لیکن اللہ پاک نے اس میں خیر رکھی ہے کہ مومن آدمی بیمار ہو جائے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو ہے تو یہ ایک مشکل، لیکن اس مشکل میں اللہ رب العزت نے بندے کے لیے رحمت والا معاملہ رکھا ہے۔ تو باقی یہ 5 فائدے تقوی کے ہمیں 5 برکات معلوم ہو گئی۔ نمبر 1، جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ نمبر 2، تقوی اختیار کرتا ہے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ نمبر 3، تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پستیوں سے بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو پستیوں سے بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ نمبر 4، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک مصیبتوں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ نمبر 5، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اس کے معاملات کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 5 فائدے ہمیں تقوی کے حاصل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور متقی کی علامتیں میں نے آپ کو بتائی، 6 علامتیں متقی کی ہیں، 5 فائدے اس کے بیان فرمائے کہ متقی ہونے کے تقوی کے 5 فائدے اور 5 برکات ہیں۔ یہ 5 علامات جو متقی کی بیان کی گئی یہ حاصل کیسے ہوں گی؟ انسان کو کیسے جو ہے ان علامات میں جو ہے وہ یا ان چیزوں کے حاصل کرنے میں آسانی ہوگی؟ تقوی اختیار کرنا آسان کیسے ہے؟ اللہ پاک نے اس کا بڑا زبردست حل بیان فرمایا ہے۔ فرمایا تقوی حاصل کرنے کا آسان حل یہ ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی اختیار کیسے کرنا ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو تقوی میں سچے ہیں، جو سچے متقی ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، ان کی صحبت اختیار کر لو گے، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے یہاں نہیں کہتے، بات مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ ہاں جی، صحبت کا اثر انسان پر بہت زیادہ تا دیر رہتا ہے، صحبت بہت کام کرتی ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت سے انسان خود نیک ہو جاتا ہے، متقی لوگوں کی صحبت سے انسان متقی بن جاتا ہے۔ تو متقی بننے کا، تقوی کے حاصل ہونے کا یا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ آدمی متقیوں کے ساتھ ہو جائے۔ ایک ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو خود متقی کہتا ہے، خود متقی کہنے سے آدمی متقی نہیں بنتا۔ ہاں اگر حقیقت میں تقوی ہے، اور تقوی کی 6 نشانیاں جو میں نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک
وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ 6 نشانیاں متقیوں کی، جس کو ہے وہ متقی ہے، اس کی صحبت اختیار کرنے والا آدمی متقی ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہاں جی نیک آدمی کی صحبت اختیار کرنے والا نیک ہو جاتا ہے، اور جو برے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر ایسا ہے، تجربہ ہے۔ جو لوگ شرابیوں کے ساتھ رہیں گے شراب پئیں گے، جو لوگ ڈاکوؤں کے ساتھ رہیں گے، چوروں کے ساتھ دوستی رکھیں گے، چور بنیں گے، اور جو لوگ اولیاء، صلحاء، متقی، علماء، حفاظ ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ ظاہر بات ہے ان کی طرح کی عادات آئیں گی۔ تو لہذا متقی بننے کا، تقوی کے حاصل ہونے کا آسان حال یہ ہے کہ متقیوں کی صحبت اختیار کر لی جائے۔ اور تقوی کا اثر ایک چھٹی برکت بیان کر دوں تو بات ختم کرتا ہوں۔ تقوی کی چھٹی برکت یہ ہے، اگر آدمی خود متقی ہے، اگر خود تقوی اختیار کیا ہے، اس کے تقوی کے اثرات اس کی اگلی نسلوں پر منتقل ہوں گے۔ یہ برکت ہے۔ دیکھو نیک کام خود کیا، لیکن اس نیک کام کا تقوی کا فائدہ جو ہے اولاد کو حاصل ہوا، پوتوں کو حاصل ہوا، پڑ پوتوں کو حاصل ہوا، اگلی نسلوں میں حاصل ہوا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں بھی ہے، وقت ہو گیا اگر میں تفصیل سے عرض کرتا۔ ہمارے یہاں عرف عام میں اگر کسی آدمی کا باپ نیک ہو تو لوگ اس کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار فلانا آدمی نا بہت نیک ہے، نیک تھا یار، یہ اس کا بیٹا ہے، فلانا آدمی اولیاء میں سے، یہ اس کی اولاد ہے، یہ سید ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے، عزت کرتے ہیں نا۔ تو نیک آدمی کے تقوی اور پرہیزگاری کا فائدہ اس کو بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کی اگلی نسلوں کو حاصل ہوتا ہے۔ کتنی بڑی تقوی کی برکات میں سے بڑی برکت ہے۔ قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا گیا، 16واں پارہ سورہ کہف۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے، کچھ دیر رہے، اور حضرت خضر جو ہے ان کی تکوینی امور پر ڈیوٹی تھی، جس طرح فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، بعض کائنات کے کام ان کے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تم فلاں کرو تم فلاں کرو، ڈیوٹیوں میں سے حضرت خضر کی علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی۔ 3 کام انہوں نے ایسے کیے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پریشان کن تھے۔ وہ 3 کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ ایک جگہ پر دیوار گر رہی تھی، تو اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام مل کر ان کے ساتھ مل کر اس دیوار کو مرمت کر دیا، سیدھا کر دیا تاکہ دیوار گرے نہ۔ حالانکہ اس علاقے کے لوگ جو تھے وہ اچھے لوگ نہیں تھے، انہوں نے ان کی مہمان نوازی بھی نہیں کی، بھوکے تھے، کھانا بھی نہیں کھلایا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ لوگ برے ہیں اور ان کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ جو دیوار ہے یہ مشترکہ لوگوں کی نہیں تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا۔ والدین نے وصیت لکھ کر رکھی ہوئی تھی کہ بچے جب جوان ہوں تو اس کو پڑھ لیں، فلاں دیوار کے نیچے جو ہمارا خزانہ اس کو حاصل کر لیں۔ تو یہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، تو دیوار اگر گر جاتی خزانہ نظر آ جاتا اور لوگ اس کو لوٹ کے لے جاتے۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو مرمت کی اور سیدھا کر دیا، اور آگے وجہ بیان فرمائی کیوں کیا ایسا۔ ایک تم خود یتیم تھے، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ وجہ فرمایا اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا، باپ متقی تھا، باپ کے تقوی کا فائدہ اولاد کو حاصل ہوا۔ تقوی باپ نے اختیار کیا، نیکی باپ نے اختیار کی، آج حسن سلوک ہو رہا ہے ان کی اولاد سے۔ وقت کے 2 پیغمبر جو ہیں وہ ان کے چھپے ہوئے خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو تقوی کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کی اگلی نسلوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ 6 تقوی کے فوائد اور تقوی کی یہ 6 برکات ہیں جو یہاں ہمیں آج کی اس مجلس میں معلوم ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے تقوی حاصل کرنے کی، پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔